یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو ایمان لائے تھے ان پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا جس طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے اس بات کا تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ روزے کا مقصد اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بیان کر رہا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، دین کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرنے والا بن جاؤ، شریعت پر عمل کرنے والا، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے تعلق سے جو سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو بجا لانی ہے، جو عمل کرنی ہے، وہ تعلق ہے سحری سے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو کھانے پینے اور منہیات سے روکنا روزہ کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، روزے رکھنے کی کیفیت کے تعلق سے ہم اور آپ شش و پنج میں ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، نیت ہونی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کام کو بجا لانا ہے۔ اسی تعلق سے وہ نیت کرتا ہے، دل میں کوئی بات سوچتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اور اسی کو نیت بھی کہی جاتی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے لیے ہر وہی چیز ہوتی ہے، وہی کام انجام دیتا ہے جو اس کے نیت میں ہوتی ہے۔ اگر انسان روزے کی نیت کرتا ہے تو روزہ ہوتا ہے، اگر انسان نماز کی نیت کرتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے۔ گرچہ کہ دنیا میں جتنی بھی کام ہے، جتنے بھی احکامات ہیں، انسان جس چیز کے بارے میں پختہ ارادہ کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں خیال کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں دل میں اس کے بارے میں وہ ارادہ ظاہر ہوتا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نیت کے لیے الفاظ متعین ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ روایت یہ ہے کہ میں نے اس کام کے لیے نیت کی۔ آپ ذرا مثال کے طور پر سوچیں، آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے بازار جانا ہے، تو آپ یہ بات گھر سے کہتے ہوئے نہیں نکلتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا بازار جانے کا۔ یہ لفظ آپ اپنی زبان سے نہیں بیان کرتے۔ کہتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں کہتے، نیت ہے، سوچتے ہیں کہ ہمیں بازار جانا ہے، بس یہی چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے اور اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی بھی کام نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کی ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم گھر جائیں، تو بھلا کوئی انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے کہ چلو نماز سے فارغ ہو گئے، اب میں نیت کر رہا ہوں گھر جانے کی؟ یہ بیوقوفی والی بات ہے۔
یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ انسان کے دل میں جو بات کھٹکتی ہے، انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں پیش قدمی کرنی ہے، تو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اپنی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے میں مثال کے طور پر یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ نیت اسی کا نام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب آپ سحری کرو تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیجئے، سحری میں برکت ہے، سحری میں نیت ہے، آپ نیت کیجئے۔ ضروری نہیں ہے آپ یہ نہ کہے کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی اس کے بعد کھانا شروع کر دیے، نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے تعلق سے، نیت کرتے وقت آپ کو کوئی الفاظ نہیں ادا کرنی ہے، صرف دل میں سوچنا ہے۔ ویسے تو پہلے سے ہی ہم اور آپ کے لیے یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزے رکھنے ہیں، سحری کھانے ہیں، اس کے لیے آپ نیت کر ہی لیتے ہیں۔ ڈیلی آپ کا یہ نیت ہو جاتا ہے کہ آپ سحری کھائیں گے، سحری کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، یہی نیت ہے۔ اور سحری کھانے کی کوئی دعا نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے آپ سحری کھائیے، کافی ہے۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری کھانے کے تعلق سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، ہوگی کسی دوسری شریعت میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ایسی دعا ہے نہیں جسے کہہ کر آپ سحری کی نیت کریں اور جسے کہہ کر آپ سحری کھائیں۔ جو کھانے کی دعا ہے بسم اللہ کہہ کے آپ سحری کریں، یہی کافی ہے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، پتہ یہ چلا کہ جو روایت سحری کھانے کے تعلق سے آئی ہے، کہ سحری کی نیت کے تعلق سے آئی ہے، وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف پر مبنی ہے۔ بہرحال اسی لیے کسی کو نیت کے لیے الفاظ کہنا نہیں چاہیے، وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس طریقے پر سلف صالحین نے عمل پیرا ہوا، جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتایا ہے، وہی طریقہ اپنانا ہے اور اسی پہ نجات ہے۔ محترم سامعین، روزہ رکھ لینا اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لینا کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ سن لیجئے، ہم نے یہ بات گزشتہ جمعہ میں بھی کہی تھی کہ لوگوں، روزہ رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، روزہ رکھ کر کچھ امور ہم پر واجب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں اول فول نہیں کرنا ہے، گالم گلوچ نہیں کرنی ہے، دوسرے کو اپنی زبان، اپنی بد زبانی کا شکار نہیں بنانا ہے۔ اگر ہم روزہ بھی رکھیں اور جو فرمودات ہیں، جو منہیات ہیں، اس پر عمل نہ کریں تو سن لیجئے اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھوکے پیاسے رہیے، کوئی فائدہ نہیں، صرف آپ کو بھوکا اور پیاسا ہی نصیب ہوگا، آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھا اللہ رب العالمین کے لیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جو یہ روزہ رکھ رہا ہوں خالص اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، یہی ہے ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے کہ میں بھوک اور پیاس کو جو برداشت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے پاس لوں گا، اجر و ثواب کا مستحق ہوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے، تب جا کے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو گزشتہ، جو آپ سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ مکفرات ہیں آپ کے لیے۔ جب یہ تمام امور آپ بجا لائیں گے تبھی آپ اس خوشخبری کے مصداق ہوں گے۔ محترم سامعین،
روزے کی حالت میں گالم گلوچ نہیں کرنی ہے، آپ کو جھگڑا فساد نہیں پھیلانا ہے، لوگوں کو شتم زنی نہیں کرنا ہے، اس کو گالی نہیں دینی ہے۔ اگر دیں گے تو جو خوشخبری ہے، جو مصداق سنایا گیا ہے اس تعلق سے، اس سے ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جھوٹ گوئی، فحش گوئی، بد زبانی نہ چھوڑے، ایسے لوگوں کی روزے کو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے باری آتی ہے افطار کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ، کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے، برابر بہتری میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ وقت ہوتے ہی آپ انتظار نہ کریں، اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، آپ افطاری کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی بھلائی، میری امت کی بہتری اور خیریت اسی میں ہے کہ جلدی سے جلدی افطاری کر لیں۔ اور اسی کا ایک دوسرا شق ہے کہ سحری تاخیر سے کھائیں اور افطاری جلدی کریں، یہی نبوی طریقہ ہے، اور اسی کو ہمیں اور آپ کو اسی پر عمل پیرا ہونا ہے، تب جا کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں۔ محترم سامعین، باتیں بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے، اسی کے بعد میں تراویح کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، افطاری کے بعد، سحری کے بعد، افطاری کے بعد باری آتی ہے قیام اللیل کی، جسے ہم اور آپ تراویح سے موسوم کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، صرف 11 رکعت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ہوتے، عام دنوں میں، یہ تو رمضان کی بات ہے، رمضان المبارک میں ہم اسے تراویح سے موسوم کرتے ہیں، ہم اس کی وجہ تسمیہ ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو تراویح کی نماز ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام کرتے ہیں، یہی اہتمام دیگر دنوں میں بھی ہونی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ 11 مہینوں میں، 365 دنوں میں، یعنی سال کے پورے ایام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل سے، قیام اللیل سے آپ محروم نہیں رہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اور دوسری مشغولیات کی وجہ سے اگر آپ سے قیام اللیل کرنا چھوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس کا قضا کرتے تھے، 12 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ محترم سامعین، اور دوسری بات یہ ہے، آپ ذہن نشین کر لیں، اس کو غور سے سنیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رمضان کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نماز پڑھنے لگے، عشاء کی نماز چھوڑ کے نماز پڑھنے لگے۔ آپ کے کچھ اصحاب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ دوسرا دن جب صبح ہوئی، لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم نے گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ دوسرے دن بہت زیادہ لوگ مسجد نبوی میں آ گئے، پھر یہی طریقہ تیسرا دن بھی رہا، تیسرے دن بھی لوگ جنبے گفیر ہو گئے، بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی مسجد میں، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھایا۔ چوتھے دن لوگ بھی پوری مسجد نبوی بھر گئے، کوئی جگہ خالی نہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آ نہیں رہے ہیں۔ یہ چوتھے دن کا حال ہے، مسجد میں لوگ
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھرے پڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں، آ نہیں رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ صبح ہوئی، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے کنکریاں بھی ماری، دروازے میں دستک بھی دی۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہے کہ لوگوں، مجھے ڈر تھا، مجھے خوف ہے کہ یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اسی لیے میں رات کو نہیں آیا۔ یہ ڈر، یہ خشیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر مداومت برتے، اس کو ہمیشہ یہ کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈر تھا، اگر آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے تو ظاہر تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ہمیشہ ہو جائے وہ وجوب کے درجے میں آ جاتا ہے، وہ عمل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں رات کو اس لیے نہیں آیا، مجھے پتا تھا کہ میرے اصحاب انتظار کر رہے ہیں، کچھ لوگ دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن میں نکل اس لیے نہیں رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اب آپ کی وفات کے بعد، وحی کا منقطع ہونے کے بعد، اب یہ ڈر، یہ خشیت، یہ خوف ختم ہو گئی، تو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس نماز کے اہتمام کرنے لگے، جماعت کے ساتھ اس نماز کی پابندی کرنے لگے، اور وہی طریقہ جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ تراویح یا صلاۃ اللیل یا جسے تہجد کہا جاتا تھا، بقیہ ایام میں ہم رمضان المبارک میں اسے تراویح کا نماز دیتے تھے، کیونکہ تراویح میں لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، یعنی ہر 2 کے بعد تیسرے چوتھے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں تھوڑی سی، اسی لیے اس کو عربی زبان میں ترویحہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع تراویح ہے۔ اسی لیے اسلاف رحمۃ اللہ علیہم کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہوا، وہی طریقہ اسلاف نے، سلف صالحین نے برتا ہے، اور اسی طریقے پہ ہم اور آپ گامزن ہیں۔ بہرحال اس کو تراویح کی نماز سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 11 رکعت ہی تراویح پڑھنی ہے، اس سے زائد نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ 11 رکعت ہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر صبح صادق کے درمیان، صبح صادق سے پہلے آپ 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ 11 رکعت سے کم نہیں پڑھتے تھے، دوسری روایت میں 9 رکعت بھی ثابت ہے، 7 رکعت بھی ثابت ہے۔ بہرحال 11 رکعت آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ جو ایک دوسری ضعیف روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ضعیف ہے۔ اور جو اس کی نسبت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کی جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم 20 رکعت کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور 3 رکعت نماز پڑھنے وتر پڑھنے کا حکم دیتے تھے، انتہائی ضعیف ہے۔ اس کا پس منظر میں بیان کرتا چلوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے اپنے موطا میں، اس میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم دارمی کو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے متعین کیا، اور تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا۔ یہ ایک روایت ہے، اور اسی کے معنی بعد اسی سے متصل ایک دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد یزید، انہوں نے روایت کیا ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور
اس کو تراویح کہتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات خلافت عثمانیہ سے پہلے ہو جاتی ہے، اور یزید جو ہے، جو کہ معطا یعنی اس کے جو مصنف ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں، ان کی جو ولادت ہوتی ہے یہ خلافت عثمانیہ کے بعد ہوتی ہے، خلافت عثمانیہ میں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے اور اس سے کوئی لقاء نہیں ہے۔ تو محدثین کی اصطلاح میں یہ روایت منقطع ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اور آپ جو علماء اکرام ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے یہ بات، میں مختصراً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 20 رکعت والی تراویح یہ منقطع ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، چاہے وہ اس کی نسبت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جائے، چاہے کسی اور کی طرف کی جائے، کیونکہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، شریعت کے معاملے میں چاہے آسمان کے نیچے ابو بکر و عمر جیسی شخصیت کی بات کیوں نہ ہو، سب سے بڑی ہستی کی بات کیوں نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اگر ٹکرائے تو ہمیں نہیں ماننی ہے، ہمیں قبول نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہماری شریعت مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتا دی ہیں، اس بات پر اگر دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کوئی کتنی بھی بڑی ہستی کیوں نہ ہو جائے، اس کی قدر و منزلت لوگوں کے درمیان کتنی کیوں نہ ہو جائے، اس کا سکہ نہیں چلے گا جو بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے، جو قول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے، جو فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے، وہ بات نہیں ماننی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ادنا بھی بات 20 رکعت کے تعلق سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، بخاری و مسلم سے جو ثابت ہے وہ 11 رکعت والی ہے، اسی لیے 20 رکعت کو نہیں کرنی ہے۔ جو بات صحیح ہے، جو بات ثابت ہے، جو بات صحیح سند سے منقول ہے، اسی بات پر عمل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں بار الہ تو ہمیں ان میں سے بہتر بات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔